نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعۃ الرشید کراچی میں مشہور اہل حدیث خطیب جناب ناصر مدنی صاحب گئے۔ انہوں نے وہاں پر مختلف اساتذہ سے ملاقات کی اور جامعۃ الرشید کے ادارہ JTR نے ان کا ایک مختصر سا انٹرویو بھی کیا اور ان کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی سی گفتگو بھی ریکارڈ ہوئی۔ JTR میڈیا والوں نے اس کو اپنے چینل پر نشر بھی کیا۔ وہاں پر انہوں نے لکھا اسکالر۔ جامعۃ الرشید اور JTR میڈیا یہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے جس کے سرپرست بڑے بڑے علماء ہیں۔ ہمیں اخبار درب مومن کے ذریعے سے جامعۃ الرشید کے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی خدمات بے شمار ہیں۔ لیکن آج کل JTR میڈیا اور جامعۃ الرشید کچھ ایسے کام کر رہا ہے جو ہماری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کے ساتھ، ناصر مدنی، یہ کوئی مستقل عالم نہیں ہے، نہ فاضل درس نظامی ہے، نہ بریلویت کی طرف سے اور نہ ہی غیر مقلدین کی طرف سے۔ ایک چھوٹا واقعہ سن لیں، آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ آج سے کوئی 12-13 سال پہلے ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں غیر مقلدین نے ناصر مدنی کو بلایا۔ اس وقت یہ بالکل مشہور نہیں تھا، نیا نیا اس کا نام آنا شروع ہوا تھا چھوٹے چھوٹے اشتہاروں پر، اور اس کی مشہوری وہ کرتے تھے سابق بریلوی علامہ ناصر مدنی صاحب لاہور۔ ایک غیر مقلد ہمارے گاؤں کا، اس کا اصرار تھا کہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، ہمارے کچھ اور دوست بھی تھے، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ تو وہاں پر ناصر مدنی صاحب نے بیان کیا جیسا کہ یہ کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کے جو دوسرے مولوی تھے خشک قسم کے، انہوں نے اعتراضات بھی کیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بعد میں انہوں نے ناصر مدنی صاحب نے دعا کرائی، تو دعا کے اندر انہوں نے کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من پل صراط۔ اس وقت ہم شاید کوئی اولا ثانیہ میں تھے، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ بندہ دعا کروا رہا ہے عربی میں، عربی کے الفاظ بول رہا ہے، اور پے یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بیچارہ کوئی عالم نہیں ہے، البتہ اشعار سنا لیتا ہے، لوگوں کو رلا لیتا ہے، اور بھی کئی اس کو ٹیکٹ آتے ہیں، یعنی اس طرح اس نے گفتگو کی۔ تو میں نے اس وقت اس کا اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کیا ہے۔ ایک میں نے اس کی ویڈیو سنی تھی، حضرت سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، اور اللہ معاف کرے اتنا شدید غلط قرآن تھا، اللہ کی پناہ۔ باقی اگر جامعۃ الرشید والے کہیں کہ جی وہ ہمارے پاس آئے تھے تو ہم ان کا اکرام نہ کرتے، بالکل آپ اکرام کریں۔ آنے والے ہر مسلمان کا کوئی مہمان بھی ہو، اس کا اکرام ہماری ذمہ داری ہے، اس کا استقبال کرنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کا اکرام کرنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک عام آدمی، آپ اس کو خطیب کہہ لیں، مشہور آدمی کہہ لیں، لیکن آپ نے اس کے لیے لفظ بولا اسکالر۔ ہمیں تو انگریزی اتنی آتی نہیں ہے، تو ایک لغت میں ہم نے دیکھا کہ دیکھیں اسکالر کہتے کس کو ہیں، تو وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا تھا محقق، فاضل، عالم، ادیب۔ تو ہم پوچھتے ہیں جامعۃ الرشید والوں سے کہ خدا کے بندو، کہ یہ حضرت صاحب ان میں سے کیا ہیں؟ آپ نے ایک آدمی جو صرف مشہور ہے اور میڈیا پر صرف اس بات کو دیکھ کر آپ نے اس کی مشہوری سے متاثر ہو کر اس طرح انٹرویو کرنا، گفتگو کروانا، اور اس طرح کے آپ نے الفاظ لکھوانا۔ دوسرا، ناصر مدنی صاحب کی جی مجبوری بن چکی ہے آج کل یہ بڑے بڑے اداروں کے پاس جانا، مشہور تو ہو چکے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر مشہور مستند ہو یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب وہ غیر مقلدین کے شدید خلاف ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ لفظ اہل حدیث استعمال کے متعلق اب ان کی مجبوری ہے کہ کچھ وہ سہارے چاہتے ہیں، تو وہ سہارے لے نہ لے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ یہ بات میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ اس لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو جامعۃ الرشید جیسا ادارہ، یار آپ کو پتہ نہیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ پڑھے کہاں سے ہیں، یا آپ نے کسی اور سے تحقیق کی ہے، یا کسی اور صاحب علم سے پوچھا ہے
جب آپ نے تحقیق ہی نہیں کی، نہ ان سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا، تو آپ نے اس طرح کے الفاظ کس طرح استعمال کر دیے؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے فالوور کتنے ہیں، کتنے لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ ایک عام آدمی کہ جو اپنی فنی گفتگو اور جگتیں اور لطیفے اس انداز سے مشہور ہوا، ان کے بیان میں خوبیاں بھی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان چیزوں کا غلبہ ہے۔ مثال کے طور پر ان کی ایک خوبی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے کہ معاشرتی برائیوں پر وہ بندہ بے دھڑک بولتا ہے، جو زیادتیاں کی جاتی ہیں بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، ساس کی زیادتیاں، اس طرح کی باتیں بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری چیزوں کا بہت زیادہ غلبہ ہے۔ تو آپ جیسے ذمہ دار ادارہ، وہ اس طرح ایک عام آدمی کو آپ کس طرح پیش کر رہے ہیں یار؟ آپ اتنا کہہ دیتے ہیں مشہور خطیب یا کوئی ایسا، آپ اسکالر کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہ اس طرح کے ہیں ہمارے دین کے ترجمان، ہمارے اسلام کے ترجمان، جو بیچارے نہ درس نظامی کے فاضل ہیں، نہ ان کو قرآن میں مہارت ہے، نہ ان کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ ترجمہ آتا ہے، نہ حدیث مبارکہ کا پتہ ہے، صرف اپنی چلب لسانی کی بنیاد پر، خوش لانے کی بنیاد پر، اشعار کی بنیاد پر یا اور طرح سے لوگوں کو قائل کر لیا، قابو کر لیا، سوشل میڈیا پہ مشہور ہو گئے اور آپ فوراً متاثر ہو گئے۔ تو یہ بات انتہائی افسوسناک ہے۔ جمعیت الرشید والوں کو، جے ٹی آر والوں کو اپنے ان اعمال، ان افعال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔